بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سات طبیہ کالج کی طرف سے ویڈیوز اور اسواق کے سلسلہ جاری ہے۔ بحمد اللہ آج چوتھا روزہ ہے۔ کثرت سے جو لوگوں کے سوالات آتے ہیں وہ کچھ اس طرح ہیں۔ افطاری کے بعد بلڈ پریشر ہائی ہو گیا، افطاری کے بعد بلڈ پریشر لو ہو گیا، افطاری کے بعد جسم بے جان ہو گیا، افطاری کے بعد ہاتھ پاؤں کی جان نکل گئی، افطاری کے بعد جسم بے جان ہوا اور کچھ کرنے کا من نہیں کرتا۔ کچھ چیزیں سمجھنی پڑے گی تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ یہ علامات ہمارے ساتھ کیوں ہوتی ہے۔ روزہ ہے کیا؟ اس کا فلسفہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ تم پر کتب علیکم الصیام، روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ ایسے ہی ہے، پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اب روزہ، ایک روزہ وہ ہے جو اللہ کو مطلوب و مقصود ہے، وہ روزہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ، آپ کے اہل بیت اور نیک لوگوں نے رکھے۔ ان سے جو ہمیں سبق ملا وہ روزے کی اعلی درجے کی نیکی، تقوی و طہارت، جسمانی اور روحانی امراض سے نجات، اللہ کی رضا۔ اب ایک طریقہ وہ ہے جو اللہ نے ارشاد فرمایا، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا اور امت کو سمجھایا۔ آپ نے زندگی میں جو کچھ کیا وہ اللہ کی عین منشا، مرضی، بعینہ ہی، وہ اکملیت اور اکمال صفات کی ایک ایسی چلتی پھرتی اور ایک متحرک صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تھی۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، گویا کہ آپ چلتا پھرتا قرآن تھے۔ یعنی جو روزہ اللہ نے بیان فرمایا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر رکھ کے بتایا۔ امت نے روزے کو کس طرح سمجھا، امت نے روزے کو کس انداز میں لیا، لمحہ فکریہ یہ، ہم کچھ احادیث کی روشنی میں افطاری، جس کے بعد ہمیں یہ شکایات ملتی ہیں، سادہ افطاری، کھجور یا پانی سے افطار کرنے کی فضیلت۔ حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی روزہ افطار کرے تو وہ کھجور سے افطار کرے، کیونکہ اس میں برکت ہے، اور اگر کھجور نہ ملے تو پانی سے افطار کرے، کیونکہ وہ پاکیز کی عطا کرنے والا ہے۔ سنن ابی داود اور سنن ترمذی۔ ابو داود نے 2355 اور ترمذی نے 658 حدیث کے یہ شمار ہیں یہاں بیان۔ دوسرا یہ ہے کہ روزے دار، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب سے پہلے چند تازہ کھجوریں کھا کر روزہ افطار فرماتے، اگر تازہ کھجوریں نہ ملتی تو خشک کھجوریں استعمال کرتے، اور اگر یہ بھی نہ ملتی تو پانی کے چند گھونٹ ہی پی لیتے۔ یہ بھی سنن ابی داود میں 2356، سنن ترمذی میں 696۔ اب
آگے فضیلت ہے کہ روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے، زیادہ مت کھاؤ وغیرہ وغیرہ۔ اب حضرت سلمان بن عامر والی روایت، اور پھر سادگی، اور پھر مغفرت، اسراف سے بچو، امیر غریب یعنی ہے۔ اب ہم دیکھیں نا، انس بن مالک سے جیسے کہا چند تاسا کھجوروں سے افطار فرماتے، اگر نہ ملتی تو خشک کھجوریں، اگر یہ بھی نہ ہوتی تو پانی کے چند گھونٹ لیتے۔ اب اس بات کو سمجھیں۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ کیا آپ کے پاس کھانا نہیں تھا؟ صحابہ کرام کے پاس کھانا نہیں تھا؟ کسی حدیث میں، کسی تاریخ کی کتاب میں، کسی روایت میں یہ بات موجود نہیں ہے کہ کسی صحابی کا بلڈ پریشر لو یا ہائی ہوا ہو جب انہوں نے روزہ افطار کیا، کسی کی شوگر ہائی ہوئی ہو یا کم ہوئی ہو، ایسا کوئی واقعہ احادیث میں، تاریخ میں نہیں ملتا۔ کھجور کیوں تجویز کی جاتی؟ طب کی دنیا میں جو لوگ انسانی جسم کو سمجھتے ہیں، اس کے میٹابولزم کو سمجھتے ہیں، اس کی حرکات و سکنات اور اس کی ضروریات کو سمجھتے ہیں، ان کے نزدیک کھجور ایک ایسی چیز ہے کہ اگر بھوکے پیٹ کھائی جائے تو یہ جسم میں فضلہ نہیں بناتی، جذب ہو جاتی ہے۔ اور کھجور کی یہ خاصیت ہے کہ یہ بغیر کسی اس کے انسولین کے، بغیر کسی وسائط سے یہ از خود جذب ہوتی ہے۔ بات سمجھتے ہیں؟ فرمایا تازہ کھجوریں۔ اب ہمارے ہاں تو کھجور کے درخت ہی نہیں ہیں، تو وہ ایسے نہیں ہے کہ میسر آ سکے تازہ کھجوریں۔ پھر فرمایا کہ پھر خشک کھجوریں۔ اس حدیث کو غور سے پڑھیں کہ چند تازہ کھجوریں نہ ملتی تو خشک کھجوریں ان سے، اگر وہ بھی نہ ملتے تو چند گھونٹ پانی پی لیتے۔ کھجور کا یہ کہا کہ یہ ایک سنت بیان کی گئی کہ اس سے کھا لیں۔ پانی کے بارے میں یہ کہا کہ یہ طہارت ہے، یہ پاکیزگی ہے۔ اب کھجور جو ہے یہ قدرتی شکر ہے، گلوکوز ہے، اور اس میں جسم کو فوری توانائی فراہم کرنے کا ایک اہم اللہ نے اہم اس کی فضیلت رکھی ہے، اہم خاصیت رکھی ہے۔ خاص طور پر روزہ کھولنے کے بعد جسم میں گلوکوز کی سطح کو متوازن رکھنے کے لیے بہترین ہے۔ پھر اس میں فائبر ہوتا ہے، نظام ہضم جو بھوک پیاس اور روزمرہ کی جو ہماری زندگی تھی اس سے ہٹ کر جب ہم کچھ کام کرتے ہیں تو اس میں کھجور جو ہے یہ فائبر یعنی ریشہ ہوتا ہے، اس میں یہ ہاضمے کو بہتر بناتا، قبض سے نجات دلاتا ہے۔ پھر تازہ کھجور میں یہ خاصیت پائی جاتی ہے کہ یہ آنتوں اور معدے کے ریشوں کو طاقتور بنا کر کارآمد بناتی ہے، اور جو ریشے اور حصے کام کرنا کم کر دیتے ہیں انہیں دوبارہ سے متحرک کرتی ہے۔ پھر یہ تازہ کھجور، اس میں پوٹاشیم ہوتا ہے، میگنیشیم ہوتا ہے، جو بلڈ پریشر کو متوازن رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ اس میں موجود اینٹی آکسیڈنٹس خون کی نالیوں کی صحت کو بہتر بنانے اور دل کی بیماریوں سے بچانے میں مددگار ہے۔ اور پھر تازہ کھجور میں وٹامن B6، میگنیشیم اور اینٹی آکسیڈنٹ موجود ہیں جو دماغی افعال کو بہتر بناتے ہیں۔ مطالعات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ یادداشت کو مضبوط بنانے، دماغی تناؤ کو کم کرنے میں مددگار ہے۔ پھر اس میں کیلشیم، فاسفورس، میگنیشیم موجود ہے جو ہڈیوں، دانتوں کو مضبوط کرنے میں مددگار ہو۔ پھر یہ ایک چیز ہے، خون کی کمی اس کو بھی دور کرتا ہے، کیونکہ اس میں فولاد کی اتنی مقدار موجود ہوتی ہے جو انسان کی ضرورت کو پورا کرے۔ اور اس میں ایک ہیموگلوبن
کی سطح ہوتی ہے، ایک خاص مقدار ہوتی ہے، یہ جسم میں آکسیجن کو بڑھاتی ہے، یعنی آکسیجن جذب کرنے کی صفت کو بڑھاتی ہے اور تھکن کو کم کرتی ہے۔ پھر اب مرد ہی نہیں، عورتیں بھی روزہ رکھتی ہیں۔ تو ایک یہ جرنل آف کیا ہے گائنولوجسٹ، ہاں یہ میرے سامنے ایک تجزیہ کھلا پڑا ہے۔ تحقیق کے مطابق تازہ کھجور کھانے سے حمل کے دوران توانائی بڑھتی ہے، زچگی آسانی سے ہو جاتی ہے۔ تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ جو خواتین زچگی سے پہلے تازہ کھجوریں کھاتی ہیں ان کی نارمل ڈیلیوری کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ ایک ماہر دائی کہہ سکتے ہیں، اس کا یہ تجزیہ ہے۔ اور یہ وائرل انفیکشن، بیکٹیریل انفیکشن سے بچاتی ہے، جلد کو نکھارتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ آگے تو وہ یہ جسم میں وزن کو متواصل رکھتی ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ ایک چیز ہے۔ اب دیکھیں جن چیزوں کو آج لیبارٹریز، تجربات اور ماہرین بیان کر رہے ہیں، آپ نے یہ نہیں کہا کہ یہ کھاؤ تمہیں کھجور سے یہ ملے گا، یہ ہوگا، تمہارا بلڈ پریشر ہائی ہوگا، لو ہوگا، وہ شوگر کی جو سطح ہے وہ مینٹین رہے گی، وغیرہ وغیرہ۔ آپ نے ایک بات بتائی، کھجور سے روزہ افطار کر لو۔ اللہ نے حکم دیا اور اللہ یہ بھی جانتا ہے، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ جو تمہارے اندر خدشہ بھی گزرتا ہے اللہ اس سے واقف ہوتا ہے، علیم بذات الصدور، اور وہ تمہاری شرگ سے بھی قریب ہے۔ اچھا، اس کے بیان کرنے کا کیا ہے؟ فرمایا کہ تمہارے اندر جو خدشات و خطرات ابھرتے ہیں، اب اگر ہم اسے روزے کی روشنی میں دیکھیں، ایک آدمی کہتا ہے مجھے تو شوگر ہے، میں روزہ نہیں رکھ سکتا، میں تو دل کا مریض ہوں، میں تو روزہ نہیں رکھ سکتا، میرے تو گردوں میں درد ہے، میں روزہ نہیں رکھ سکتا، میں حاملہ ہوں۔ حالانکہ ان بیماروں کو اسلام نے رعایت دی ہے کہ اگر کوئی مستحکم دلیل موجود ہو اور کوئی قابل و فاصل معالج کہے کہ اس مریض کو روزہ رکھنے سے، یعنی اتنی دیر بھوکا پیاسا رہنے سے نقصان کا خدشہ ہے، تو اسلام نے روزہ چھوڑنے کی اجازت دی ہے۔ ہم جو بات سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، کسی کا لو ہو جاتا ہے، اب ہم نے افطاری میں کیا کیا؟ دیکھیں، اسلام کو ہم نے اس زاویہ میں نہیں سمجھا جو اللہ نے اتارا، اس کے رسول اور صحابہ کرام نے ہم تک پہنچایا۔ ہم نے اپنی مرضی سے اسلام کا لیول لگا لیا، روزہ بھی رکھ لیا، تراویہ بھی پڑھتے ہیں، افطاریاں بھی کرتے ہیں، لیکن اپنے انداز سے، اسلامی انداز سے نہیں۔ اسلام میں کہیں اس کا تصور نہیں ہے افطار پارٹیاں ہوتی ہیں اور شہریاں ہوتی ہیں، اتنا لمبا چوڑا چکر ہوتا ہے، اور پھر افطاری میں اتنے انواع و اقسام کے کھانے اور مختلف قسم کی نعمتیں اس پر چنی جاتی ہیں۔ جب آدمی اسے کھا اسے کھا اسے، میدہ تو وہ خالی ہے، جب یہ ساری چیزیں اس میں جاتی ہیں تو میدا بھی پریشان ہوتا ہے، نظام ہضم بھی پریشان ہوتا ہے، اور پھر تم بھی پریشان ہوتے۔ کسی کا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا، کسی کا لو ہو گیا، کسی کا سر چکرانے لگ گیا، کسی کا سر دکھنے لگ گیا، کسی کا جسم بے جان ہو گیا۔ یہ اس بے ترتیبی اور اس کھانے کی دشمنی کی بنیاد پہ ہوتا ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ افطاری میں کھجور کا استعمال کریں۔ اب بازار میں تھوڑی قسم کی کھجوریں ہیں، انہیں مختلف انداز سے پروسیس کر کے بنایا جاتا ہے۔ بہت ساری کھجور ایسی ہوتے ہیں، منہ میں رکھو وہ ایسے گھل جاتی ہیں، کسی میں کچھ ہے، کسی میں کچھ ہے، اور مختلف ورائٹیز ہیں۔ اللہ نے بے شمار جو ہے نا اس کی اقسام پیدا کی ہیں، ہر کھجور ایک سے بڑھ کر ایک ہے۔ لیکن جو کھجور کچھ تازہ ہو یا سوکھی ہوئی ہو، جب وہ آپ کھاتے ہیں تو اس سے ہمارا جو لعاب دہن ہے وہ اسے تر کرتا ہے۔ پھر آپ جو
کولے، پیپسیاں اور یہ مشروبات اور انواع و اقسام کی یہ چیزیں کھاتے ہیں، یہ آپ کو طاقتور نہیں بناتے، یہ آپ کو کمزور کرتے ہیں۔ آپ آسمان ہے، جن لوگوں کو سر درد ہے، جن لوگوں کو ناطاقتی ہوتی ہے، جن لوگوں کو نزلہ زکام ہوتا ہے، اب دیکھیں ایک بے ترتیبی دیکھیں۔ آپ نے روزہ کھولا، سیب، مالٹا، کنو، انار، خربوزہ وغیرہ وغیرہ رکھے۔ اب آپ نے کیا کیا؟ حسب منشا کھجور سے روزہ کھولا، پھر آپ نے خربوزہ کھا لیا۔ اب ایک وہم تو ہوتا ہے نا، ہم تو پیاسے ہیں، بہت پیاس لگ رہی ہے، گٹ 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 ایک گلاس کیا پورا پورا جگ چڑھا جاتے ہیں۔ اب آپ نے خربوزہ کھایا اور اوپر سے پانی پی۔ خربوزہ اور تربوز، کھیرا، ککڑی، ان کے اوپر پانی پینا ایسا ہے کہ جیسے زہر کا گھونٹ پینا۔ یہ ہیضے کو دعوت ہے، نزلہ زکام کو، کھانسی کو اور چھینکوں کو دعوت ہے۔ جسم مزید بے جان ہو جاتا ہے، اعصابیت غالب آ جاتی ہے۔ اس لیے ان کے اوپر اب دیکھیں نا، بے ترتیب دیکھیں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ افطاری میں خربوزہ نہ کھائیں، لیکن اس کے اوپر پانی نہ پئیں۔ آپ اس کے اوپر، آپ نے تربوز کھایا، ٹھنڈا بھی کیا، آپ نے کھایا، اللہ کی نعمت ہے، شکر ادا کرے، لیکن اس کے اوپر پانی پینا یہ زہر کا پیالہ ہے، یہ مت کریں۔ آپ نے اگر افطاری میں ٹھیک انداز سے صحت مند رہنا ہے، حشاش وشاش، کوئی کمزوری نہیں، کوئی شوگر لو نہیں، کوئی بلڈ پریشر ہائی نہیں، کوئی لو نہیں، کوئی کچھ نہیں، نہ طاقتی نہیں، آپ کھجور لیں اور نیم گرم دودھ اگر میسر ہے، تو ضروری نہیں کھجور آپ لے لیں، پھر سادہ پانی، اس میں برف نہ ڈالیں، سادہ پانی۔ اور اگر میں تو یہ کہوں گا کہ اگر نیم گرم ہو تو وہ اور بھی اچھا ہے، ایک دو گھونٹ پیا جائے گا، لیکن وہ ہماری اس ضرورت کو، جو ہمارا جسم جس چیز کی طلب کر رہا ہے، اس کو وہ پورا کر دے۔ جب آپ کھجور کھاتے ہیں اور اوپر سے وہ پانی، سادہ پانی پی لیتے ہیں، تو وہ ہمارے جسم کی ضرورت کو پورا کر دیتے ہیں، ہمارا جسم دوبارہ سے کام کرنا شروع کر دیتا ہے، ہمارا نظام ہضم ایکٹیو ہو جاتا ہے، اور ہماری شوگر موگر ہے، یہ سب کی سب بالکل اپنی اصلی سطح پہ ہوتی ہے۔ اب آپ مثلا آپ فرنی بناتے ہیں، آپ پسٹریاں کھاتے ہیں، یا آپ بیکری کی چیزیں کھاتے ہیں، حلوہ کھاتے ہیں، یہ سب سے پہلے یہ ہمارے نظام ہضم کو ٹچ کرے گا، پھر وہ اسے پروسیس کرے گا، پھر جسم کا حصہ بنے گا۔ لیکن کھجور جو ہے یہ اس چیز کی محتاج نہیں ہے، یہ جہاں جہاں جیسے جیسے ضرورت ہوتی ہے وہیں پہ جذب ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور ہمارے جو جسم کی شکر لیول ہے یعنی شوگر ہے، اس سے یہ مستحکم رکھتی ہے۔ ٹھیک ہے، پھر دیکھیں ایک کھجور، یعنی ایک کیا اللہ نے ایک نعمت دے دی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی تھی نا، تو دور چلی گئی تھی، اللہ نے اپنے قدرت سے پیدا کیا، ثم قال له کن فیکون۔ بھائی مریم علیہ السلام کو جب سورہ مریم اٹھا کر دیکھے، پہلا دوسرا رکو، تو آپ کے فتح مسل لہا بشرا سویا، فرشتہ ایک خوبصورت جوان کی صورت میں آیا، اور پھر کہا لِأَحَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تجھے اللہ بہترین قسم کا خوبصورت اور ذہین فتین بچہ دے گا۔ تو مریم علیہ السلام فرمایا فَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، نہ تو میرا کوئی نکاح ہے، میرے کسی مرد نے ہاتھ نہیں لگایا، اور نہ ہی میں کوئی ایسی ویسی عورت ہوں کہ ادھر ادھر جھانکتی پھروں، کیسے ہوگا؟ فرمایا کہ جیسے اللہ نے کہا ہے ایسا ہی ہوگا۔ اب جب وہ پھونک ماری، اس میں نرخنے میں کہتے ہیں یہاں پھونک ماری، اور اس کے ذریعے سے وہ حمل ٹھہرا، اور جب وہ دردزی شروع ہوا تو وہ چپکے سے نکل کر اپنے حجرے سے باہر چلی گئی۔
تو وہاں ایک کھجور کا تنا تھا، اب کچھ بھی نہیں تھی، ایسی کیفیت تھی، فرمایا کہ نسیم منسیا یا لیتنی، کاش کہ میں بھولی بسری ہو جاتی، مٹ جاتی، میرا وجود ہی نہ ہوتا۔ معاشرے کو کیا جواب دے گی کہ یہ جو بچہ ہے یہ کہاں سے لے کر آئی ہے، اور قرآن نے اس کا جسم۔ تو اب جو میں نقطہ بیان کر رہا ہوں وہ یہ ہے، اللہ نے فرمایا وَحُسِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكَ رُطَبًا جَنِيًّا، کہ یہ جو تنا کھڑا ہے نا کھجور کا، اسے آپ ہلاؤ، تھوڑا سا ہاتھ لگاؤ، باقی ایک عورت کہاں کھجور کو ہلا سکتی ہے، فرمایا اسے نہ جھنجوڑو، بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكَ رُطَبًا جَنِيًّا، تازہ کھجور ہے۔ فرمایا کہ فَقُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، یہ جو پانی ہے یہ پیو اور کھجور کھاؤ اور اپنی آنکھیں ٹھنڈک۔ اور اگر فلما ترین من البشر احدا، اگر کوئی آدمی چلتا پھرتا آپ کو دیکھ لے تو پھر کہہ دینا فقولی انی نذرت للرحمن ولم اکلم اليوم، آج میں نے رحمان کے نام کا روزہ رکھا ہے۔ عورت کو ہم ٹھنڈا پانی نہیں دیتے کیونکہ اس کے جسم کی اس وقت جو ساخت ہوتی ہے، جو اس کے جسم کا ٹمپریچر ہوتا ہے، جو اس کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھنڈا پانی اس کے لیے نقصان دہ، ٹھوس غذا نہیں دے سکتے۔ لیکن اللہ نے کہا، اور پھر یہ تجربہ کار حکماء نے یہ بات لکھی ہے کہ ایک سچا عورت کو تازہ کھجور سے بہتر غذا ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اسی طریقے سے تازہ کھجور کی جب اللہ فضیلت بیان کر رہا ہے تو روزے دار کی فضیلت ضرور اس میں شامل ہوگی۔ تو آپ اگر اللہ کے رسول کی اطاعت میں آپ نے روزہ رکھا تو آپ اپنی مرضی کے مطابق نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے مطابق آپ افطار بھی کر لیں تو آپ کو فضائل و مراتب بھی حاصل ہوں گے، اور آپ کا روزہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، اور آپ کو کسی قسم کی کوئی ناگواری بھی نہیں ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔